نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی یہ شعر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے جس لیے، حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے جس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام، علماء اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. میرے دوستوں، حضور کی آمد ایک علیحدہ موضوع ہے، آپ کا حسن علیحدہ موضوع ہے، آپ کا کردار علیحدہ موضوع ہے، آپ کا آنا علیحدہ موضوع ہے، آپ کا جانا علیحدہ موضوع ہے. 40 سالہ قبل از نبوت زندگی علیحدہ موضوع ہے، آپ کا بچپن علیحدہ موضوع ہے، آپ کا لڑکپن علیحدہ موضوع ہے، آپ کی جوانی علیحدہ موضوع ہے. ان موضوعات پر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے قلم اٹھایا ہے اور حیرت انگیز نکات دنیا والوں کے سامنے پیش کیے ہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر 450 عنوانات ہیں، کتاب کے صفحے ہیں 150، عنوانات ہیں 450. عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں ان 450 عنوانات میں سے ہر عنوان پر 4 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں. جامعیت دیکھیے، اس کتاب کو مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایسے شروع کیا کہ میں حیرت میں گم ہوا. میں نے جب اس کتاب کے ابتدائی صفحوں کو پڑھا تو میں حیرت میں گم ہو گیا. انہوں نے حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا ہے، لکھا ہے یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. مگر دنیا میں، مگر مکہ میں ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا. یہ نبی کی آمد کا نقشہ ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ نے مہتاب عرب کتاب لکھی ہے، بے مثال کتاب ہے. سراجم منیرہ کی تشریح پر کئی سو صفحات لکھ دیے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی. میں بھی حیران ہوا، آپ بھی حیران ہوں گے کہ حضور کی ولادت تو 1 مرتبہ ہوئی، لیکن قاری صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی. ہاں قاری صاحب نے جو لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی تو بالکل سچ اور صحیح لکھا ہے. وہ کیسے؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک ولادت روحانی ہوئی اور ایک ولادت جسمانی ہوئی. ولادت جسمانی اس وقت ہوئی جس وقت آپ کا وجود دنیا میں آیا، اور ولادت روحانی اس وقت ہوئی جس وقت آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. یہ نبی کی آمد کا نقشہ ہے. فانی بدایونی کے دروازے پر، جب میں فانی بدایونی کے دروازے پر جاتا ہوں تو فانی بدایونی علیہ الرحمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. جب میں ظفر علی خان کے دروازے پر جاتا ہوں تو ظفر خان کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی
دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق اسپیکر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اور جب یہی بات میں مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھتا ہوں تو وہ حسین احمد مدنی جس نے 18 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے، حدیث پڑھائی ہے، جب انہیں مدینہ منورہ سے انگریزوں کے حکم سے گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے گنبد خضرا کو خطاب کر کر کہا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے بلالی۔ جب یہی بات میں ماہر قادری سے پوچھتا ہوں تو ماہر قادری نے کہا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو ہم نے گود کی خلوت میں بالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ میرے دوستو، جب میں نے 1400 سال کے شعراء کو دیکھا، خطبہ کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، ائمہ کو دیکھا، پیروں کو دیکھا تو اس بات کا پتہ لگا کہ ساری تاریخوں کو جب میں دیکھ چکا، ساری کتابوں کو دیکھ چکا تو ساری تاریخ اور سارے جملے کا خلاصہ قرآن پاک کے ایک لفظ میں نظر آیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو ساری تاریخ، سارے کلام کا خلاصہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نے پیغمبر کی ہر بات کا ذکر کیا ہے۔ اعجاز جو رسول اللہ کا ہے وہ قرآن کے ہر جملے سے ظاہر ہے، قرآن کی ہر بات سے نبی کا اعجاز ظاہر ہے، نبی کا کمال ظاہر ہے۔ اگر اس چیز پر گفتگو کی جائے تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آدم کا کمال کملی والے میں، نوح کا کمال کملی والے میں، زکریا کا کمال کملی والے میں، عیسیٰ موسیٰ کے کمالات کملی والے میں، یہ علیحدہ داستان ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ دیکھتے کہ قرآن نے کتنا جامع لفظ کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کی بات کو اونچا کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے پیغام کو اونچا کر دیا۔ نبی کا ذکر، نبی کی بات، نبی کا پیغام اس وقت اونچا ہوا جس وقت پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے آنے کی شان اور ہے، زبور کے آنے کی شان اور ہے، انجیل کے اترنے کی شان اور ہے، توریت کے آنے کی شان اور ہے۔ یہ نبی کی وجہ سے ہے۔ آسمان سے کتابیں 4 اتری، لیکن مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا اسی طریقے سے باقی کتابیں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جس طریقے سے قرآن جامع ہے اسی طریقے سے باقی کتابیں جامع کیوں نہیں؟ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہوا باقی کتابیں اس طریقے سے محفوظ کیوں نہیں ہوئی؟ جس طریقے سے قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، باقی کتابوں کو یہ اعجاز کیوں نہیں ملا؟ باقی کتابوں کو یہ مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ باقی کتابوں کو یہ اعجاز کیوں نہیں ملا؟ تمام انبیاء کے معجزے انبیاء کے ساتھ چلے گئے، لیکن ایک کالی کملی والا ہے جس کا معجزہ آج پوری دنیا میں چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نبی کی وجہ سے ہے، اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ زبور کے نازل ہونے کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد تم اپنے عبادت خانے میں رہو۔ جب انجیل کے اترنے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا عیسیٰ تم اپنے عبادت خانے میں رہو۔ دیکھیے جب کتابوں کے اترنے کا وقت آیا، اللہ نے نبیوں کو پابند کر دیا جہاں کتابیں اترنی تھی، لیکن ایک کالی کملی والا ہے جس کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ میرا نبی مکہ میں تھا تو قرآن مکہ میں آ گیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن مدینے میں آ گیا، میرا نبی احد میں تھا قرآن احد میں آ گیا، نبی پہاڑ پہ تھا قرآن پہاڑ پہ آ گیا، نبی بازار میں تھا قرآن بازار میں آ گیا، نبی خیبر میں تھا قرآن خیبر میں آ گیا، نبی خندق میں تھا قرآن خندق میں آ گیا، نبی عشیرہ میں تھا قرآن عشیرہ میں آ گیا، نبی فتح مکہ میں تھا قرآن فتح مکہ میں آ گیا۔ یہاں تک کہ اگر ہمارا نبی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر تھا تو قرآن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آ گیا۔ کسی کو قرآن
کریم نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کی بات کو اونچا کر دیا، آپ کے پیغام کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، نبی کا ذکر، نبی کی بات، نبی کا پیغام اونچا کیسے ہوا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہوا ہے یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہوا ہے یا آسمان کے اوپر ہوا ہے؟ نبی کا ذکر اونچا کیسے ہوا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے کہ ہم آپ کے سامنے بس تھوڑی سے الفاظ کے اندر مختصر وقت میں نبی کے ذکر اونچا ہونے کی داستان بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کا ذکر اونچے کیسے ہوتا ہے۔ کہ آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آدم جنت سے آئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم جب آگ سے نکلے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آتش نمرود سے ابراہیم نکلے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ کعبے کو ابراہیم نے بنایا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا گیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا گیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سیاحت کی تھی، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو اس بات کو ضرور جانیے کہ اللہ نے کہا اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ شمال میں میرا نام، شمال میں تیرا نام، جنوب میں میرا نام، جنوب میں تیرا نام، مشرق میں میرا نام، مشرق میں تیرا نام۔ جہاں میرا نام ہوگا تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں میرا نام ہوگا، پیغمبر تیرا نام ہوگا، تیرا نام ہوگا۔ تورات میں میرا نام، تورات میں تیرا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں تیرا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں تیرا نام۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لے کر تحت الثری سے عرش معلی تک جہاں میرا نام ہوگا، اے پیغمبر اعظم تیرا